ہے اور اس کے بعد اس کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ناظرین، آج کے نشست میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے تاریخ خد و خال اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں عزیز احسن صاحب۔ آپ نعتیہ شعری دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ نعت گو شاعر بھی ہیں اور نعتیہ ادب کے پارک بھی۔ آپ کی نعت کی تنقید پر 4 کتب شائع ہو چکی ہیں، ایک اردو نعت اور جدید اسالیب، اور دوسری نعت کی تخلیقی سچائیاں، اور تیسری ہنر نازک ہے، اور چوتھی نعت کے تنقیدی آفاق۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف نعت گو شاعر، نعت خواں جناب شکیل مدنی۔ آپ کی کتاب حرف معطر کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ آپ نے شعبہ نعت سے پی ٹی وی میں سے کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ میں آپ دونوں کو اپنے پروگرام بزم شاعری میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ عزیز اسم صاحب، پہلا سوال آپ سے کریں گے کہ نعت یا مدحت رسول بیان کرنے والے عربی کے وہ پہلے شاعر کون تھے؟ دیکھیے، پہلا شاعر تو اللہ تعالیٰ خود ہے جی، یعنی اگر ہم اس معنی میں لیں کہ جس نے تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ نے خود ہی کی۔ جب آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی، جس کو غلطی نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال یہ کہ ایک لغزش ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے کہ اس شجر سے پھل نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا۔ بعد میں ندامت بھی ہوئی، انسان پتلا ہے غلطی کا۔ جب ندامت ہوئی تو انہوں نے توبہ کی۔ توبہ جب کی تو توبہ میں وسیلہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے بھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا عرش پہ لکھا ہوا تھا آپ کے نام کے ساتھ، تو میں نے سمجھ لیا کہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی ضرور ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، جس کا نام۔ تو محمد جو ہے وہ بقول حنیف صدی کے یہ مدحت ہے، عین مدحت ہے محمد کہنا، نام ایسا کہ ثنا ہو جیسے، تو یہ نام ہی ثنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معلومہ تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال قبل ایک بادشاہ تھا، تبہ ہمیری، یمن کا بادشاہ تھا۔ وہ یثرب پہ حملہ آور ہوا، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا یثرب والوں نے۔ تو وہاں کے علماء جو اس وقت تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، اور اس وقت تک چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا تھا اور وہ آئے بھی نہیں تھے، تو اس لیے وہ مسلمان ہی تھے۔ یہ تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اس شہر کو تم تباہ نہیں کر سکتے، تم خود تباہ ہو جاؤ گے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اس کو بتایا، ان کے اوصاف بیان کیے۔ تو اس نے کچھ نعتیں لکھی، ایک نعت لکھی اور کچھ اشعار لکھے، ایک لفافے میں بند کر کے ایک مکان بنایا، اور وہ کہا کہ یہ مکان ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو پہلے اشعار ملتے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ اس کے بعد عجیب بات ہے کہ یہ لوگوں کو کم معلوم ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد کچھ دن کفالت کی حضرت زبیر نے، جو ان کے بیٹے تھے اور وہ بڑے صاحب ثروت تھے۔ اس کے بعد کفالت ابو طالب کے ہاتھ آئی، تو وہ انہوں نے بھی شعر کہے بڑی محبت میں کہا، اور اس کے اشعار کے ترجمے دیکھیے، ترجمہ کیا ہمارے ایک بڑے اچھے شاعر تھے قمر رئینی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو اشعار ہیں اس کا ترجمہ ہے، یہ زبیر صاحب کے اشعار ہیں کہ محمد میرے بھائی کی نشانی، اسے حاصل ہو عیش جاویدانی، کمی کچھ مال و دولت میں نہ آئے، ملے عزت حکومت کامرانی، رہے مستغنی امداد اعمام، یعنی چچاؤں کی امداد سے بھی یہ مستغنی رہے، بڑھاپے تک پہنچ جائے جوانی۔ یہ ان کے۔ اس کے بعد ہمیں ملتی ہے شاعری ابو طالب، خواجہ ابو طالب کی۔ انہوں نے بھی اشعار کہے، اور انہوں نے اس واقعے کو خاص طور سے نظم کیا جو بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اعزاز میں دعوت کی، اور وہ گئے تھے شام کے دورے پہ، جب جانے لگے تو بحیرہ راہب ملا تھا، اس نے خصوصی طور سے دعوت کی تھی، تو اس کے اشعار بھی بتے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل جب پہلی وحی آئی ہے اور حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، وہ ان کے چچیرے بھائی تھے. انہوں نے نہ صرف اس کی تصدیق کی کہ یہ جو ہے یہ وحی الہی ہے اور یہ ناموس وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور تم نبی ہو گئے اور تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے چند اشعار کہے اور وہ اشعار بھی محفوظ ہیں ہمارے پاس. یعنی اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام قائم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد سلسلہ محبتوں کا اور ان کی مدد کا چلتا رہا. سبحان اللہ. اور جناب وہ جب چلتا ہے تو ہم آگے آ کے دیکھتے ہیں کہ پھر شاعروں کی ایک بہت بڑی قطار سامنے آتی ہے. حضرت ابو طالب کی شاعری آتی ہے، پھر اس کے بعد اسلم صاحب ابھی ہم بریک کی طرف چلیں گے، اس بات کو بھی کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمیں جانا ہوگا اس وقت ایک وقفے کی جانب، وقفے کے بعد سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا ہے. وہی نور حق وہی شم میں. چلتے ہیں عزیز احسن صاحب کی جانب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے یہ مواقع ملتے رہے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف میں تو کفار نے اور تو کچھ نہیں کیا. اس زمانے کا سب سے بڑا پروپیگنڈے کا جو ہتھیار تھا وہ شعر تھا. تو شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کہ استخفاف کی کوشش کی، یعنی ان کو چھوٹا بنا کے دکھایا. حج کہتے ہیں، وہ حج کر رہے ہیں. تو جب وہ آئی تو اس کا جواب دینا ضروری ہو گیا، اور پھر باقاعدہ نعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کو دعوت دی. تو حسان بن ثابت وہ شاعر ہیں جن کا کہ انتخاب ہوا کئی شعراء کے درمیان. اچھا، ہاں، ان کو منتخب حضور کیا صلی اللہ گیا. علیہ وسلم نے منتخب فرمایا خود، اس لیے کہ اس حجب کا جواب دینے کے لیے مضبوط شاعری کی ضرورت تھی. جی تو وہ مضبوط شاعر تھے، انہوں نے وہ ان کے حجب کا جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی. یہ واحد شاعر ایسے ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ممبر عطا فرمایا مسجد میں اور کہا سبحان اللہ. تو یہ شاعر کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو نہیں بخشا گیا. تو یہ بڑی بات ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جب آیا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے شکیل مدنی سے میں کہوں کہ یہ ان کے اشعار جی پڑھیں. بالکل عطا کیجئے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ پیش کرتا ہوں. جی جی انشاءاللہ. نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا مہجبی کوئی، مبرا تجھ کو سب عیبوں سے دنیا میں کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا، بنایا تجھ کو ویسا ہی
کہ چاہا تو نے خود جیسا نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی. کیا شاعری ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے. سبحان اللہ. جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنائے. سبحان اللہ. یہ شاعری حضرت حسان کی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پسندیدہ شاعر حضور کے دربار میں حضور کے منبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کا. تو پھر نعت کے حوالے سے جب گفتگو آتی ہے تو پھر دوسرے شاعر جو زیادہ پرومیننٹ ہیں حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. یہ ان کا عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ دو بھائی تھے. ایک بھائی کو انہوں نے بھیجا کہ بھئی ایک نبی نے اعلان کیا ہے یثرب میں وہ رہتے ہیں. اس زمانے میں وہ مدینہ نہیں بنا تھا جب نبی بعد میں مدینہ النبی ہو گیا. تو وہاں جاؤ اور دیکھو ان کے احوال اور پھر آ کر مجھ سے ذکر کرو اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. وہ گئے بھائی صاحب اور وہ جا کے مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ اریٹیٹ ہو گئے. انہوں نے ان کے خلاف ہی لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور حجب لکھ ڈالی. جب وہ شعر ان کے اشعار مشہور ہوئے تو ان کا خون مباح ہو گیا. اب انہیں ڈر لگا کہ یہ تو میں قتل کر دیا جاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو یہ بات اس عہد کی ہے کہ حضور کے خلاف یعنی اگر کوئی بات زبان پہ لائے اور وہ چونکہ بے اصل ہے اس لیے باطل کو مٹانے کا فرض ہے مسلمان کے اوپر کہ اس کو مٹاؤ. تو اس کو ختم کر دینے کا حکم تھا. آج بھی وہ حکم جاری ہے. تو جناب کیا ہوا کہ یہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا تو یہ چھپتے چھپاتے مدینہ شریف گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اشعار سنے اور جب یہ ایک شعر پڑھا انہوں نے کہ آپ ایسی تلوار ہیں جس کی چمک سے آنکھیں جو ہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور وہ فولادی تلوار ہے جو ہندی تلوار ہے. تو آپ نے فرمایا ہندی تلوار کے بجائے سیف اللہ کہو. سیف الہند نہیں سیف اللہ کہو. یعنی یہاں سے ہمیں تنقید نعت کا جواز ہی نہیں بلکہ سنت نبوی ملتی ہے کہ اگر اس میں کوئی لفظ ایسا آئے جو آپ کے خیال سے پست کر رہا ہے خیال کو پست کر رہا ہے تو اس کو بلند کرنے کے لیے آپ تنقید کیجیے. تو یہ میرے نبی نے تنقید کی تو وہ سیف اللہ کا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی. پہلا جو قصیدہ بردہ ہے وہ یہی ہے مانس سعاد والا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ایک صاحب ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی آئے تھے جب مکہ میں پہلی بار ایک وفد آیا مدینہ شریف سے جو یثرب تھا اس وقت. اور دوسری بار بھی وہ آئے اور پھر وہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شاعری بھی کرتے رہے اور بہت زیادہ یعنی وہ تو پرومیننٹ شاعر تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں جن کی شہادت کی تمنا تھی. اکثر کہا کرتے تھے کہ میں یعنی اگر شہید نہیں ہوا تو مروں گا تو صحیح. تو یہ شہادت کی تمنا تھی. تو وہ جب یہ جانے لگے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ جعفر طیار کے بعد یہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا علم. اس کے بعد جب وہ شہید ہو جائیں گے تو جعفر طیار کے پاس ہوگا جعفر کے بعد ان کے پاس ہوگا. تینوں نے سمجھ لیا کہ حضور نے فرما دیا ہے تو اب ہم گئے. تو وہ بہرحال یہ تو بڑے خوشی خوشی گئے اور جناب یہ بھی وہاں شہید ہوئے. تو یہ جنگ موتا کے شہید ہیں. اس کے بعد جناب نعت کا تو بہت ہی ہم تسلسل دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم نعت سننا چاہیں تو ہمیں بہت ہی اچھی نعت جس میں استغاثہ ہے وہ ہے حضرت زین العابدین کی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ کچھ اشعار میرا خیال ہے پیش کر سکیں گے. کیوں بھائی؟ جی ارشاد ارشاد. ان التیاری حصبا یوما الى ارض الحرم ان التیاری